اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233۔ والوالدات اور مائیں یرضینا وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی 2 سال کاملینی مکمل لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعۃ کہ وہ پورا کرے رضاعت کی مدت وعلی المولود لہ اور اوپر اس والد کے جس کا بچہ ہے رزقہن خوراک ہے ان عورتوں کی وکسوتہن اور لباس ہے ان عورتوں کا بالمعروف بھلے طریقے سے لا تکلف نہ تکلیف دیا جائے نفس کوئی نفس الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو بوالدہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا اور نہ مولود لہ والد کو بوالدہ اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور اوپر وارث کے ہے مثل ذالک مثل اسی کے فَإِن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا عن تراض منہما ان دونوں کی باہمی رضامندی سے وتشاور اور باہم مشورے سے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر وَإِن اور اگر اردتم ارادہ کرو تم ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب سلمتم ما سپرد کر دو تم جو آتیتم دینا تھا تم نے بالمعروف بھلے طریقے سے معروف طریقے سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے مدت 2 سال ہے، پابندی نہیں، لیکن ایک مدت مقرر کر دی کہ جو بھی پلانا چاہے تو 2 سال تک پلائے، ہجری کیلنڈر کے مطابق 2 سال پورے کرے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، لیکن اگر کوئی 2 دن پلانا چاہے، 2 ہفتے، 2 مہینے، 1 سال یا پورے 2 سال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بچے کو بغیر کسی عذر کے ماں کے دودھ کے فوائد سے محروم نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی یا کوئی بھی وجہ بن گئی تو کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کی حد کیا ہے، کب تک پلا سکتے ہیں۔ عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ جدید سرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ان میں بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر فطرت کے اس نظام سے روگردانی کرنے والی عورتیں اپنا نقصان خود کرتی ہیں۔ عورت جب بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کے کچھ حقوق بتائے گئے ہیں۔ بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ ان عورتوں کو جو دودھ پلاتی ہیں اپنی طاقت کے مطابق کھلائے بھی اور پہنائے بھی۔ عام حالات میں تو شوہر بیوی کو کھلائے پہنائے گا ہی، لیکن اگر طلاق دے چکا یا عورت بیوہ ہو گئی تو پھر بھی کھلانے اور پہنانے کی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورت کو عام عورت کی نسبت خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کپڑے بھی عام حالات سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی طاقت سے جس میں دونوں طرف مشکل نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس ذمہ داری کو نبھایا جائے۔ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی شوہر دودھ بھی پلوائے
اور بیوی کی صحت کا بھی خیال نہ رکھے، یہ ظلم ہے۔ ماں تو ماں ہے، اسے تو خوراک نہ بھی ملے گی وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، لہٰذا یہ شوہر کو چاہیے کہ اس کی صحت اور ضروریات کا خیال رکھے اور اس کا حق نہ مارے۔ اور فرمایا کہ نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، یعنی بیوی کو بھی چاہیے کہ مرد سے اس کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ نہ کرے اور بچے کی آڑ میں شوہر کو تکلیف نہ دے، اور وارث کے اوپر بھی اسی طرح حقوق ہیں، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں باقی وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کا خیال رکھیں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں جو اس عورت کے شوہر نے نبھانی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ ماں دودھ پلائے، بہتر یہ ہے کہ 2 سال پلائے، لیکن اگر صورتحال ایسی نہیں کہ 2 سال نہیں پلا سکتی تو کوئی بات نہیں، ماں خود ہی نہیں پلانا چاہتی، چاہے طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ماں گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر پلائے تو اس کا صدقہ ہے، احسان ہے، ایک ایک گھونٹ صدقہ ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں شوہر اور بیوی کا باہمی مشورہ اور رضامندی ضروری ہے، چاہے وہ اکٹھے رہ رہے ہوں یا جدا ہو گئے ہوں، بچے کے معاملے میں مشورے اور رضامندی سے ہی چلنا ہوگا۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کسی اور عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلواؤ تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں، جب تم پوری اجرت دے دو جو تم نے فکس کی ہو، اور اس معاملے میں کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ دودھ پلوا کر اجرت کے وقت ٹال مٹول اور زیادتی جائز نہیں، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بات صرف تقویٰ کی ہے، کیونکہ معاملات کسی بھی قسم کے ہوں احسن طریقے سے پورے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو۔